جی تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے۔ اٹلی اور فرانس کے سیاستدان بھی بالکل اس طرح ہمارے بدعنوان تھے، لیکن وہاں سول انتظامیہ اور عدلیہ آزاد تھی۔ کسی بھی ملک یا قوم کو اس کی حکومت نہیں بلکہ عوام عظیم بناتی ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پر خطرات نے گھیر رکھا ہے۔ مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، عوام کی قوت خرید جواب دے رہی ہے۔ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہمیں بنیادی ضرورت گندم باہر کے ممالک سے منگوانا پڑ رہی ہے۔ خودکش حملوں نے بھی پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ سرمایہ کاری سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں، لیکن یہ تمام مسائل صرف پاکستان کو درپیش نہیں، دنیا کے کئی اور ممالک بھی اس صورتحال سے گزر چکے ہیں۔ اس طرح اٹلی کے مثال ہمارے بالکل سامنے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ بدعنوان اور مردہ ضمیر والے سیاستدان وہاں پائے جاتے تھے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اگر وہاں دیکھیں، گزشتہ 60 برسوں کے دوران عدم استحکام ہی رہا ہے، لیکن اس کے باوجود حیران کن امر یہ ہے کہ اٹلی اس کے باوجود ترقی کر رہا ہے۔ بالکل ایسی ہی صورتحال کا سامنا فرانس کو بھی رہا ہے۔ ان دونوں ممالک اور ہمارے ملک کے حالات میں زیادہ فرق نہیں، لیکن ایک سب سے جو مجھے نظر آتا ہے بڑا واضح فرق یہ ہے کہ وہاں کا سول انتظامیہ اور عدلیہ بالکل آزاد ہے۔ وہاں اقتدار پر کوئی بھی ترجمان ہو، لیکن ملکی معاملات اور ملک کا معاشی پہیہ بغیر کسی رکاوٹ کا چلتا رہا ہے۔ پاکستان میں اس وقت تک معاملات ٹھیک طریقے سے چلتے رہے ہیں جب تک یہاں سول انتظامیہ اور عدلیہ آزاد تھی۔ سول انتظامیہ رشوت کے ناسور سے بالکل دور تھی اور سیاست کا سول اداروں میں عمل دخل زیادہ نہیں ہوا تھا۔ جب پاکستان اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تو حالات دن بدن خراب سے خراب ہوتے چلے گئے۔ حالات میں اس وقت اور بھی اضافہ ہوا کہ جب ایک فوجی امر نے سب سے زیادہ بدعنوان عناصر کا ساتھ ڈیل کر کے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو پابند سلاسل کر دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے جب انصاف فراہم کرنے والوں کو ہی ملزم بنا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ یہی وہ وقت تھا جب ملک کے وکلاء برادری سڑکوں پر نکل آئی اور انہوں نے عدلیہ کی آزادی کی تحریک کی داغ بیل ڈالی۔ اب جی نمبر آتا ہے کسانوں کی بیداری اور احتجاجی تحریک کا دور۔ اب سارے معاملات سیاسی بنیادوں پر ہی ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ عوام کو بھی اپنے حصے کا میری عوام یاد رکھو، عوام کو بھی اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر اس طرح چند قبل ہمارے کسان بھائی بھی بیدار ہو چکے ہوتے اور اپنے حقوق کے لیے وکلاء کی طرح سڑکوں پر نکل آتے تو آج ہمیں غذائی بحران کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ہمارے کسان اس حقیقت سے بالکل طور پر آگاہ تھے کہ ہمارے آبی ذخائر گنجائش کم ہونے کی وجہ سے ملک کو پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ اگر کسان اس وقت متحد ہو کر حکومت کو اس بات کا احساس دلاتے کہ اگر حکومت نے پانی کی کمی دور کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ٹھوس اقدامات نہ کیے تو خدا نخواستہ پاکستان صومالیہ بن جائے گا۔ کسانوں کی اس مجرمانہ خاموشی کا وجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اچھا جی، اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے مسئلہ ناخواندگی کا، تو پاکستان کا ایک اور اہم مسئلہ ناخواندگی اور ناقص معیار تعلیم ہے۔ دوسرے سارے مسائل کی وجہ ناخواندگی اور ہمارے معیار تعلیم کا بگاڑ ہے۔ اگر ملک سے ناخواندگی ختم ہو جائے اور ہمارے تعلیمی ادارے اچھی معیاری تعلیم دینا شروع کر دے تو ملک کے آدھے سے زیادہ مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے میرے بھائی۔ سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک میں ناخواندگی کو خواندگی میں کیسے بدلا جائے؟ تو جی اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ ہر پڑھا لکھا شخص یہ تہیہ کر لے کہ وہ کم از کم ایک ناخواندہ شخص کو خواندہ بنائے گا، اور یہ سلسلہ تقریباً 4 سے 5 برس تک جاری رہے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان کا شمار بھی دنیا کے پڑھے لکھے اور بلند شرح خواندگی والے ممالک میں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ ہر علاقے میں پڑھے لکھے افراد کا ایک گروپ بنایا جائے جو رضاکارانہ طور پر اپنے علاقے کی تعلیمی اداروں پر نظر رکھیں آیا وہ مستقبل کی معیاروں کو معیاری تعلیم فراہم کر رہے ہیں۔ ایسا کرنے سے تعلیمی ادارے زیادہ بہتر طریقے سے اقبال کی شاہین تیار کر سکیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ امریکہ اس وقت دنیا کی واحد سپر پاور ہے جو پوری دنیا پر اس کی حکمرانی ہے۔
لیکن امریکہ نے یہ ترقی اپنی عوام کے بلبوتے پر ہی کی ہے میرے بھائی. عوام نے ہی اسے آگے لے کے آیا ہے. اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ واشنگٹن کا اسمتھسونین میوزیم ایک شخص نے تعمیر کروا کر عوام کے لیے ہی وقف کیا تھا. اس شخص کا نام اینڈریو کارج ہے، جس نے امریکہ میں 2600 لائبریریوں کی تعمیر کروائی ہے، بلکہ انہیں کتابوں سے بھی آراستہ کیا ہے. پاکستان میں بھی کئی ایسے صاحب ہیں یار، کئی ایسے صاحب افراد ہیں جو کم از کم ایک لائبریری تو بنوا سکتے ہیں. اگر ہر کوئی اپنے ذمہ ایک لائبریری بنوا کے ذمہ داری لے لے تو اس ملک میں سینکڑوں لائبریریاں بن سکتی ہے. اس ملک نے ہمیں دولت، عزت، شہرت اور سب سے بڑھ کر پہچان عطا کی ہے. پاکستان نے اگر ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس میں کم سے کم کچھ تو ایسے واپس لوٹایا جائے جو ہمیں فخر ہو کہ یار ہم پاکستانی، بالکل ہم پاکستانی ہیں. لیکن اس طرح نہیں ہے کہ بس کوئی پاکستان کو بلا برا کہے تو جی پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمارا ہے. یہ